تو برسٹ کی آواز آئی ایک دم نہیں. خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں 2 برسٹ تھی. تو آپ نے بھی 2 برسٹ سنے ہیں؟ جی جی بالکل. ایک اب یہ تو کل بھی پتا چل گیا ہے کہ ایک آدمی تو تھا نہیں, منیمم 2 بندے تو ضرور ملوث تھے. تو یہ تو آرکسٹریٹڈ کلنگ تھی. ایک دن 1.5 دن پہلے میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جی خطرہ ہے تو کسی طرح کی اگر آپ اجازت دیں تو کوئی پروٹیکشن. انہوں نے کہا ہاتھ اوپر کر کے انہوں نے کہا میرا اللہ ہے, آپ لوگ کیوں نہیں نکل کر ارشد شریف کے لیے شور مچاتے؟ ہم تو مچا رہے ہیں. 100% attempt to murder. خان صاحب کو جو ان کے ذہن میں ایبسولوٹ گول ہوتا ہے یا جو ہدف ہوتا ہے ایبسولوٹ, وہ پارٹی میں ٹریول کر کے کس تک پہنچتا ہے پوری ہیرارکی میں, یا کچن کیبنٹ جو ان کی ہے, جو قریبی لوگ ہیں, آپ بھی ان میں شامل ہیں, کس کے ساتھ وہ راز کی اور دل کی بات کرتے ہیں؟ خان صاحب اقتدار میں آ کے مختلف باتیں کرتے ہیں, اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو مختلف نظریات کے حامل ہو جاتے ہیں. آپ کی سیاست پہ تنقید کرنے والی پارٹیز ہیں, ان کا ماننا ہے کہ دھرنے اور لانگ مارچ کی آڑ میں تحریک انصاف کے مقاصد کچھ اور ہیں. ابھی دھرنا جب فائنل کنکلوڈ ہوگا وہاں آپ بیٹھ جائیں گے جا کے جو بھی پلان کے مطابق, تو اس میں کوئی شدت آنے کے امکانات کتنے ہیں, دیکھیں اور اس کا پھر آپ کم آؤٹ کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں پولیٹیکل بہت سارے لوگوں نے, بڑے لوگوں نے جن کا بڑا قد کاٹ بھی ہے, انہوں نے بھی بات کی کہ یہ شاید ڈرانے دھمکانے کی کاوش تھی. آپ اسے اٹمپٹ ٹو مرڈر ہی سمجھتے ہیں؟ 100% attempt to murder. وجہ یہ ہے, how can you predict a bullet which is hitting him here in the thigh does not go up? آپ predict کر سکتے ہو؟ اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ایک, اب یہ تو کل بھی پتا چل گیا ہے کہ ایک آدمی تو تھا نہیں, منیمم 2 بندے تو ضرور ملوث تھے. تو یہ تو آرکسٹریٹڈ کلنگ تھی. آپ ایگزیکٹلی اس وقت پاس تھے, ادھر تھے, یا آپ لاہور تھے؟ نہیں, میں تو کنٹینر کے اندر تھی اور خان صاحب اوپر چھت پہ تھے. میں اس وقت سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی, وہ جو اندر سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں, جب یہ آواز آئی ہے اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنی. اسد عمر صاحب اسی وقت انٹر کیے ہیں تو دروازہ کھلا ہوا تھا کنٹینر کا, تو برسٹ کی آواز آئی ایک دم نہیں. خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں 2 برسٹ تھی. تو آپ نے بھی 2 برسٹ سنے ہیں؟ جی جی بالکل. اور پھر دیکھیں ظلم اس بات کا کہ آپ یہ سوچئے کہ ہم لوگوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی اس وقت, کتنی تکلیف دہ کا موقع تھا وہ, کیونکہ میں تو اوپر ابھی پہنچ نہیں پا رہی تھی اور اوپر سے شور تھا, اور وہ ہماری جو ایک بچی اوپر بھی. خان صاحب کو کب دیکھا اس دوران, شفٹنگ کے دوران؟ جب وہ شفٹ ہو کے نیچے آئے اور ان کو کاؤچ پہ ڈالا ہے تو تب دیکھا, اور تب مجھے تسلی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے, کیونکہ ان کی شکل پہ تکلیف تو ضرور تھی لیکن اسی طرح باہمت. حالات تھوڑے, ملکی حالات سیاسی ہلچل کی وجہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑے رسکی سے ہیں, یا کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ تو سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں جس طرح کے اس وقت بن گئے ہیں, وہ تو رسکی تو ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بہت غصہ ہے, غم ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کل بات نکلی ہے ارشد شریف کے بارے میں کہ ان کو ٹارچر کیا گیا, نکلی ہے نا بات, ٹارچر کیا گیا اینڈ دین ہی واز, اس کا مطلب ہے سارا بیانیہ حکومت کا اور وہ جو کینین گورنمنٹ ہے وہ سب غلط نکلا, اٹ ہز کم آؤٹ رانگ. اور ہم پہلے دن سے انسسٹ کر رہے تھے کہ ہی واز اسیسینیٹڈ, یہ کہہ رہے تھے نا. اب جب اس طرح کی چیزیں باہر آتی ہیں تو لوگ, آپ کا خیال ہے وہی والی بات ہے, عمران خان کہتے ہیں کوئی ہم بھیڑ بکری ہیں کیا, آپ کا مطلب ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں 3 ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے میرا خیال ہے اس وقت پاکستان سارا ہل گیا. تو سب سے پہلے تو ارشد شریف کا قتل, اس کے بعد جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے نا, کوئی انسان اس چیز کو معاف کرنے کو تیار نہیں. مطلب دیکھیے ہم لوگ, ہمارے پاس سوائے ایک عزت کے اور ہوتا کیا ہے, اور انسان ایسی چیزیں, اور پھر اس عمر میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, ظلم ہے نا یہ, اس سے زیادہ ظلم جو ہے اور کیا کر سکتے ہیں آپ. اور پھر تیسرا, آپ نے وہ لیڈر جو پاکستان کا اس وقت سب سے مقبول لیڈر, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, بچوں کو اٹھایا ہوا, میں تو کیونکہ آپ ان کے ساتھ تھی نا, کس طرح لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے اور عمران خان کو دکھا رہے تھے, اور آپ نے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا. اور پھر جھوٹ کا انتہا کہ اس بندے کو پکڑ کے 15-20 منٹ کے اندر اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی. اور خان صاحب نے تو آج سے چند دن پہلے کہا تھا یہی بات کہ یہ جو میرے پہ یہ اب یہ مذہبی اس پہ کریں گے, آپ کو یاد ہے نا اس بات کا. تو
میرے خیال ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے تو لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، تا حیات تو نہیں لوگ بیوقوف بنیں گے نا۔ اور لوگ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں، بڑے رنج میں ہیں۔ فائنل جب یہ میں ایک بات بتاؤں فہد، میں جب دیکھتی تھی نا لوگ باہر نکلتے تھے، جب ہم یہاں سے چلے اور نکلے، اور جس طرح لوگ اور بچے اور فیملیز اور مطلب پبلک دا وے اٹ واز کمنگ آؤٹ، تو میں کہتی تھی ان کو غصہ ہے اس وقت۔ خاص طور پہ آپ کو تو ان دنوں ارشد شریف کا قتل بھی ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے کوئی ان کے دے ہیو اے وے ٹو وینٹ آؤٹ، ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنا غصہ نکالے کہیں جا کے کھڑا ہو کے، اس سے بہتر کیا طریقہ تھا؟ وہ آتے تھے اپنی غصہ نکالتے تھے، خان صاحب کی سپورٹ کی بات کرتے تھے۔ کیا تنگ کر رہے تھے ہم کسی کو؟ وہ کہتے تھے کہ جی پرامن نہیں ہے، میں 72 سال کی بوڑھی وہاں کھڑی ہوئی، پرامن نہ ہوتی تو میں وہاں کھڑی ہوتی سامنے۔ ابھی دھرنا جب فائنل کنکلوڈ ہوگا وہاں آپ بیٹھ جائیں گے جا کے جو بھی پلان کے مطابق، تو اس میں کوئی شدت آنے کے امکانات کتنے ہیں، دیکھیں اور اس کا پھر آپ کم آؤٹ کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ دیکھیں فہد، میں ہر وقت اس بات سے پریشان رہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی انسانی زندگی جو ہے اس کا ضیاع جو ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اور نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، سب کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر ہم یہ حالات اسی طرح اس ملک کے رہے نا تو اور انسانی جانیں اس لیے ضیاع ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ جب آپ کو پتہ ہے غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں انسان بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اور میں ہر وقت پریشان رہتی ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے۔ اور یہ آج جماعت اسلامی نے بھی وہ دیا کہ بھئی آپ الیکشن کرا لو، اس سے پہلے تو کوئی اور نہیں بول رہا تھا نا، ہم ہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا۔ آج جماعت اسلامی والوں کا بھی آیا ہے کہ بھئی ایک ہی ہے، تم الیکشن کروا لو۔ آپ کے جتنے بھی آپ کی سیاست پہ تنقید کرنے والی پارٹیز ہیں، ان کا ماننا ہے کہ دھرنے اور لانگ مارچ کی آڑ میں تحریک انصاف کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ کیا رسپونڈ ہے آپ کا کیا اس پہ؟ مقاصد ہو سکتے ہیں؟ بندہ 2 منٹ تو سوچے ہمارے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں کیا چاہتی ہوں، اس عمر میں آ کے میں کیا چاہوں گی کہ اس ملک کے اندر کرپشن ختم ہو، اس ملک کے حالات ایسے ہوں کہ ہماری جو اگلی نسلیں ہیں، ہمارے بال بچہ جو ہے وہ خوش و خرم اس ملک کے اندر ہے، ان کا حق جو ہے اس پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، ان کو اپنا حقوق ملے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کیا آپ کا مذہب کیا بتاتا ہے؟ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے؟ آپ کا مذہب از بیسڈ آن حق، ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اور یہ بالکل صحیح کہتے ہیں عمران خان کہ اگر ہم خاموش رہے جب اتنا ظلم ہو رہا ہو تو پھر ہم اتنے ہی گناہ گار ہوتے ہیں نا جتنے باقی۔ آپ لوگ کیوں نہیں نکل کر ارشد شریف کے لیے شور مچاتے؟ ہم تو مچا رہے ہیں۔ آپ نے سوچا اس کے 5 بچوں کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ کسی نے سوچا؟ اس کی بیوہ کی زندگی کسی، اس کی ماں پوچھے، جس ماں نے پہلے اپنا بچہ قربان کر چکی ہے، اس ماں سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، پوچھئے نا جا کے اس سے۔ کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ کیوں نہیں شور مچایا؟ اب تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ جی اس کے ناخن میں نکالے گئے اور سب کچھ، اور پتہ ہے یہ کون کر رہے ہیں۔ اگر ان کا خدا نہ خواستہ یہ سہولت کار جو ہیں سارے، ان کا خیال ہے کہ ہم سارے بیوقوف ہیں، تو اللہ کے واسطے کچھ تو ہمارے پر رحم کریں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، سمجھ بوجھ سب باتیں سمجھتے ہیں، اور زندگی دیکھی ہے اسی پاکستان کے اندر، دیکھی ہے اور دیکھا ہے کہ مارشل لاز نے کیا تباہی پاکستان کی دیکھا نا۔ خان صاحب اقتدار میں آ کے مختلف باتیں کرتے ہیں، اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو مختلف نظریات دیکھیے کے حامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آتے ہیں اقتدار میں تو انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ تو جو ٹوٹل بات ہوئی، انہوں نے کہا جی صحت کارڈ آپ سب کو دلوا دیجئے۔ پہلے جب ہم 30% کو دیا تو مجھے تو کہا انہوں نے 30 سب کو دلوا دیجئے۔ ان کا کیا کنسرن ہوتا تھا کہ ہسپتال کے حالات اچھے کریے، ایمرجنسیز جو ہیں دے ہیو ٹو بی امپرووڈ۔ میرے سے تو یہی باتیں ہوتی تھیں، میرے سے تو کوئی اور بات نہیں کرتے تھے، مجھ سے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہمیں ہر طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو بہتر سہولتیں دینی چاہیے۔ میں اپنے لیڈر کے بارے میں اور کیا سوچوں گی کہ مائی لیڈر، میرا جو لیڈر ہے وہ انسانوں میں انٹرسٹڈ ہے، پاکستان کی قوم میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ قوم کی بہتری ہو، وہ چاہتا ہے کہ قوم میں کو ہر قسم کی سہولت ملے۔ غریب آدمی اس غربت کے ٹریپ سے کیسے باہر نکلے گا جب تک ہم اس کی مدد نہ کریں؟ خان صاحب کو جو ان کے ذہن میں ایبسلوٹ گول ہوتا ہے یا جو ہدف ہوتا ہے ایبسلوٹ، وہ پارٹی میں
ٹریول کر کے کس تک پہنچتا ہے پوری ہیرارکی میں، یا کچن کیبنٹ جو ان کی ہے، جو قریبی لوگ ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہیں، کس کے ساتھ وہ راز کی اور دل کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کا دل تو ایک، وہ کہتے ہیں نا، ایک کھلی کتاب ہے. خان صاحب کی میں ابھی حیران ہوں لوگوں پہ کہ ابھی تک آپ لوگ سمجھے نہیں. جس انسان نے اپنی ماں کی تکلیف دے کے پورے پاکستان کی ماؤں اور بہنوں کے بارے میں خیال کر کے اسپتال کھڑا کر دیا، ایک نہیں اب تیسرا کھڑا ہو گئے. میں تو اس اسپتال کے اندر علاج کروا چکی ہوں. مجھ سے پوچھو وہاں کس طرح مریض دعائیں دیتے تھے. 70% مریضوں کو فری ٹریٹمنٹ ملتا ہے نا. تو میں جب کیمو بے میں لیٹی ہوا کرتی تھی تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ میں آئی ہوئی ہوں، تو بستروں سے اٹھ کے آ کے مجھے کہا کرتے تھے خان صاحب کو آپ نے بتانا ہے، ہم جھولی اٹھا اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے ہیں. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں جو بندہ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، جو صرف یہ سوچتا ہو کہ میں لوگوں کی زندگی کس طرح بہتر کر سکتا ہوں، جو سوچتا ہو کہ میں نے اس کو ریاست مدینہ بنانا، اس کی انٹینشن تو دیکھو خدا کے لیے. اس کو دیکھو وہ کس طرح محبت کرتا ہے خان اپنے صاحب، نبی کو. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے، کون سی ایسی بات اس نے غلط کہی؟ کوئی ہر بات پہ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو بھی بہادر انسان پسند ہے. جس بندے نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی. ایک دن 1.5 دن پہلے میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی خطرہ ہے، تو کسی طرح کی اگر آپ اجازت دیں تو کوئی پروٹیکشن. انہوں نے کہا ہاتھ اوپر کر کے، انہوں نے کہا میرا اللہ ہے. پھر اللہ نے سنی نا، اللہ نے بچایا بھی. دیکھیں میں فہد بات بتاؤں، یہ زندگی بیٹا ایک امتحان ہے. آپ بھی اس چھوٹی امتحان سی میں سے انسرشن میں دینا چاہوں